وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو توحید، دین اور اسلام جیسا عظیم تحفہ عنایت فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، قرآن مجید کی جس صورت کی میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورۃ التین کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، انجیر اور زیتون کا درخت بیت المقدس میں اگتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف اشارہ کر کے اس کی قسم کھائی جو انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ طور یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، قسم ہے طور سینا کی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو خوبصورت اور خوب شکل میں پیدا فرمایا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اسے نیچو نیچ پہنچا دیا۔ تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، ہم نے انسان کو قد و قامت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، کیفیت اور حیت کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ قسم کا بنایا، اور اس کے بعد فرمایا انسانی زندگی کے بتدریج ارتقاء میں ایک مرحلہ آتا ہے بڑھاپا، پھر ہم نے انسان کو بڑھاپے کی آخری دہلیز تک پہنچا دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ان آیتوں میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی منزل، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑھاپے کا یہ مقام حقیقت میں اختتام زندگی کا پیغام ہوتا ہے، بڑھاپے کا یہ مرحلہ حقیقت میں آخرت کی طرف سفر کرنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور بڑھاپے کے اس مرحلے میں انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، دماغی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، اور فکری صلاحیتیں اس کی ماند پڑنے لگ جاتی ہے۔ روز مرہ کی زندگی کے معاملات کے بارے میں وہ دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے، اس لیے بڑھاپے کے اس مرحلے میں اسلام نے خصوصیت کے ساتھ بوڑھوں کا کیا مقام ہے، ان کے ساتھ ادب و احترام کے کیا تقاضے ہیں، قرآن اور حدیث میں زرعی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور اس حقیقت کے ساتھ یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ آج کا ہمارے معاشرے کا نوجوان جو زندگی کی گہما گہمی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ بوڑھے لوگوں کو دیکھنے کی تک اس کو فرصت نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کی فرصت اس کے پاس نہیں، ان کا دکھ درد سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ ہاں، زندگی میں اور لوگوں کے لیے اس کے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن معاشرے کا یہ کمزور طبقہ، معاشرے کا یہ بوڑھا طبقہ، اس کے لیے اس کے پاس یہ ٹائم نہیں۔ وظیفہ زندگی کیا آج بوڑھوں کے لیے؟ موجودہ زمانے میں بوڑھوں کے لیے وظیفہ زندگی کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟
یہ تلخ حقیقت ہے۔ آج جو بوڑھوں کا وظیفہ زندگی بنا ہے وہ بس محض چند کام ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ گھر میں صبح سویرے دودھ لا کر ڈال دو، سودا صرف لا کر گھر میں پہنچا دو، بچوں کو اسکول پہنچاؤ، پھر بچوں کو اسکول سے لے آؤ، بچوں کا ٹفن پہنچاؤ، ترکاری لے کر آؤ۔ گویا کہ خاندان کا جو رئیس کہلاتا ہے بوڑھا شخص، خاندان کا جو سرپرست کہلاتا ہے بوڑھا شخص، وہ آج خاندان کا خادم بن کر رہ گیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہر انسان کے لیے جگہ ہے۔ نوجوانوں کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں، نوجوانوں کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں، نوجوانوں کے لیے فیشن وجود میں آتے ہیں، نوجوانوں کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں، بہت سارے پروگرامز ہیں۔ اگر کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو معاشرے کا بوڑھا ہے، اس کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں۔ اگر کہیں کوئی جگہ ہے اس کے لیے تو وہ اولڈ ایج ہوم ہے۔ گزشتہ دنوں میں اولڈ ایج ہوم کا جو تصور ابھرا ہے اور پوری دنیا میں اسے قبولیت عامہ حاصل ہو چکی ہے۔ اولڈ ایج ہوم کیا ہے؟ یہ دراصل دیکھنے میں ایک حسین و جمیل ادارہ ہے۔ اس ادارے میں جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں، زندگی کی ساری سہولیات وہاں پر میسر ہیں۔ چہل قدمی کے لیے عالیشان گارڈنز بنائے گئے ہیں، دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن کا وہاں پر اہتمام ہے، انٹرنیٹ کی سہولت وہاں پر ہے، ہاسپٹل کا وہاں پر انتظام ہے، زندگی کی ساری سہولیات وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن ان ساری سہولیات کے پیچھے درد و کرب کی ایسی بھیانک داستان رقم کی گئی ہے کہ اللہ ہی امان والحفیظ، اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رشتہ داروں سے جدائی، اپنوں سے جدائی، بیٹوں سے جدائی، بیٹیوں سے جدائی، خاندان سے جدائی، گھر سے جدائی، ان کے سینوں میں ایسا زخم ہے جس زخم کو جھیلتے جھیلتے زندگی کی آخری سانسیں یہ گن گن کر گزار رہے ہیں۔ حضرات، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، زندگی کا چاہے کوئی بھی ادارہ کیوں نہ ہو، زندگی کا چاہے کوئی ادارہ کتنا حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کبھی بھی وہ گھر کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی رشتہ داروں کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی خاندان کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اپنے لوگوں کا بدل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی عالیشان بنگلے کی شکل و صورت کیوں نہ اختیار کر لے جائے۔ معاشرے کا یہ طبقہ جسے ہم بوڑھوں کا طبقہ کہتے ہیں، آج معاشرے میں انہیں بوجھ کی حیثیت سمجھا جا رہا ہے، بوجھ تصور کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام نے کہا یہ معاشرے کا بوجھ نہیں، یہ معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہے، یہ معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہے، معاشرے کا حسن و جمال، معاشرے کی ترقی، معاشرے کی رونق، معاشرے کی خوشحالی بوڑھوں کے دم سے ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، لوگوں جو تم ترقی کر رہے ہو، تم جو خوشحال بھری زندگی گزار رہے ہو اور چین بھری سانسیں جو لے رہے ہو، یہ تمہارے بوڑھوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، ان کی عبادتوں کی وجہ سے ہے، ان کے خلوص اور ان کی مناجات کی وجہ سے ہے۔ ان کا وجود تمہارے لیے خوشحالی کا ذریعہ ہے، ان کا وجود تمہارے گھر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ تمہارے بزرگ، تمہارے بوڑھے، تمہارے معمر افراد، تمہارے سفید بال والے اشخاص، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے برکت کو جوڑ کر رکھا ہے۔ بتاؤ، بزرگوں کو گھر سے نکالتے ہو، سفید بال والوں کو گھر سے نکالتے ہو، انہی کے گھر سے انہیں بے گھر کرتے ہو، اور آسمان سے امید بھی کرتے ہو کہ برکتوں کے دروازے ہمارے لیے کھلیں، اور اس کے لیے طرح طرح کے تغرے، لیمو اور ناریل نہ جانے کیا کیا انتظامات کرتے ہو۔ کیا خاک برکت تمہارے گھروں میں نازل ہوگی؟ البرکۃ مع اکابرکم،
برکت اللہ رب العالمین نے بزرگوں کے ساتھ رکھی ہے، لہٰذا جب خاندان میں بزرگ ہوتے ہو وہ خاندان میں برکت الہی کا نزول ہوتا ہے اور رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام نے بوڑھے افراد کے لیے کتنی پیاری تعلیمات دی ہیں۔ وہ خاندان مثالی خاندان ہے جس خاندان میں بوڑھوں کا احترام ہوتا ہو، وہ گھرانہ مثالی گھرانہ ہے جس میں بوڑھوں کے ساتھ کریمانہ سلوک کیا جاتا ہو، وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہے جس معاشرے میں کہ بوڑھوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا فلیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں کے طور طریقے پر وہ بندہ نہیں، اس کا اسلام مثالی اسلام نہیں، اس کا ایمان مثالی ایمان نہیں، کہ جس کے اندر چھوٹوں پر شفقت کرنے کا جذبہ نہ ہو اور بوڑھوں کے ساتھ ادب و احترام کا پاس و لحاظ رکھنے کا جذبہ نہ ہو، ایسا شخص مثالی شخص نہیں ہو سکتا، ایسا گھرانہ مثالی گھرانہ نہیں ہو سکتا، ایسا خاندان مثالی خاندان نہیں ہو سکتا، اور ایسا معاشرہ مثالی معاشرہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ اسلام پر رہتے رہتے بوڑھا ہو جائے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے، نمازیں پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو جائے، دین پر ثابت قدم رہتے رہتے اس کے بال سفید ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام الا کتب اللہ لہ نورا یوم القیامہ، کہ جو بندہ اسلام پر رہتے رہتے بوڑھا ہو جائے، اس کے بال سفید ہو جائے، اس کے بال کل قیامت کے دن کا نور ہوں گے، الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے حصے میں نیکی لکھے گا، وحط بہا عنہ سیئہ، اور اس کی زندگی سے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بڑھاپا اسلام کی نظر میں اس کی اتنی قیمت ہے کہ آج کا بڑھاپا کل کے قیامت کے دن کا اجالا کہلایا اسلام نے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تعظیم کے ساتھ بوڑھوں کی تعظیم کو جوڑ دیا۔ ایسا انسان جو بوڑھوں کی تعظیم نہیں کرتا، ایسا انسان جو بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا، ایسا انسان جو بوڑھوں کا ادب نہیں کرتا، ایسا انسان جو بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، حقیقت میں ایسا انسان اللہ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی تعظیم بجا لانے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے احترام بجا لانے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلم بزرگ کا آپ احترام کریں۔ آپ مسلم بزرگ کا احترام کرتے ہیں، اللہ کے احترام کے تقاضے کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ مسلم بزرگ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ کے شان میں توہین کرتے ہیں۔ اسلام نے بوڑھوں کے لیے اتنی ضروری تعلیمات عنایت فرمائی ہیں۔ اور حضرات، بندگی کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں خصوصیت کے ساتھ بوڑھوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ منصب امامت ہے، مصلی سنبھالنے کی بڑی ذمہ داری ہے۔ قوم کی امامت کون کرائے، منصب امامت پر کون فائز ہو، قوم کی امامت کون کرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرائے جو قوم کا سب سے بڑا قاری ہو۔ اگر قرأت میں سب برابر ہو، فاعلمہم بالسنہ، تو سنت کا جو زیادہ ماہر ہو، سنت کا علم جس کے پاس زیادہ ہو، وہ منصب امامت کا حقدار ہے۔ پھر فرمایا اگر سنت کے علم میں سب برابر ہو، فاکبرہم سنا، تو قوم کا جو بزرگ ہے وہ مصلی پر چڑھ کر قوم کی امامت کرائے۔ امام کے پیچھے کون کھڑے ہو، امام کے پیچھے کون کھڑے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی،
میرے پیچھے امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوں, جو عقل و شعور کی دولت اپنے پاس رکھتے ہوں. ایسے وہ لوگ ہیں جو امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے حقدار ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے آئیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا شرف حاصل کریں. اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اماموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی, امامت کرتے ہو, لوگوں کو نماز پڑھاتے ہو, قرات کرتے ہو, تو خاص طور پر بزرگ طبقے کا خیال رکھنا ہرگز نہ بھولو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اماموں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا جو بوڑھے طبقے کا خیال نہیں رکھتے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, فجر کی نماز میں میں ہمیشہ تاخیر سے پہنچتا ہوں, فجر کی نماز میں میں ہمیشہ لیٹ پہنچتا ہوں. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ فلاں امام صاحب فجر کی نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں, فجر کی نماز میں ان کی قرات بڑی طویل ہوتی ہے, میں ٹھہرنے کی سکت نہیں رکھتا, چنانچہ میں تاخیر سے پہنچتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا؟ راوی کہتے ہیں, ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جتنا میں نے غضبناک پایا ہے, اپنی زندگی میں کبھی آپ کو اتنا غضبناک نہیں پایا. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا, یا ایھا الناس ان منکم منفرین, یا ایھا الناس ان منکم منفرین, اے لوگوں کو تم نمازوں سے متنفر کر رہے ہو, لوگوں کو تم نمازوں سے بیزار کر رہے ہو. یاد رکھو, تم میں سے جو نماز پڑھائے فلیوجز, اسے چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے. فإن فیہم الکبیر والضعیف وذا الحاجہ, اس لیے کہ نمازیوں میں, مقتدیوں میں, مصلیوں میں کچھ کمزور ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں اور ضعیف بھی ہوتے ہیں. لہٰذا ان سب کا خیال کرتے ہوئے امام کو امامت کرانی چاہیے. شریعت نے بندگی کی اس معراج میں بوڑھوں کو کبھی نہیں فراموش کیا, ان کا بھی خیال رکھنے کی تعلیم و ترغیب دی ہے. حضرات, اسی کے ساتھ آپ دیکھیں, بوڑھے کی زندگی میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جس کو قرآن کی زبان میں ارذل عمر سے تعبیر کیا گیا ہے. کیا ہے ارذل عمر؟ ارذل عمر زندگی کا آخری وہ مرحلہ ہے جہاں پر پہنچ کر انسان سراپا دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. وہ خود سے کھا نہیں سکتا, اسے کھلانا پڑتا ہے. وہ خود سے پی نہیں سکتا, اسے پلانا پڑتا ہے. وہ خود سے غسل نہیں کر سکتا, اسے غسل کرانا پڑتا ہے. وہ خود سے لباس بدل نہیں سکتا, اسے پہنانا پڑتا ہے. اس عمر کو ارذل عمر, بے غرضی کی عمر کہا جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے اللہ کی پناہ چاہی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر, کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں ارذل عمر کی طرف لوٹاؤ جاؤں, جہاں پر پہنچ کر بندہ ہر مسئلے کے لیے, ہر کام کے لیے دوسروں پر بوجھ بن جائے, دوسروں کا سہارے کا محتاج ہو جائے. ایسے عمر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. لہٰذا اس عمر میں جب ہمارے بزرگ پہنچیں جہاں پر ہم ان کا ادب کریں گے. کیوں؟ اس لیے دیکھیں, آپ قرآن میں دیکھیں, والدین کا اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی, تو وہاں پر بڑھاپے کا خاص طور پر تذکرہ کیا. اما یبلغن عندک الکبر, کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ خصوصی رعایت ہونا چاہیے, ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے, ان کے لیے اپنے پہلوؤں کو نرم رکھنا چاہیے, ان کے حق میں گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے. یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے دی. لہٰذا ان کا اس مرحلے میں ان کو برداشت کرنا, صبر کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنا, قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنا, اپنے زبان کو تالا ڈال کر رکھنا, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی خدمت کرنا, اس مرحلے کا بہت بڑا تقاضا ہے. اگر اس مرحلے میں آپ ان کی خدمت کر لے جائیں, اس مرحلے میں آپ ان کا ادب کر لے جائیں, اس مرحلے میں آپ ان کے مسائل حل کر لے جائیں, اللہ کے نزدیک آپ کا بہت بڑا مقام ہے, اللہ کے نزدیک آپ بہت محبوب بندے ہوں گے. ہاں, یہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر اور تو اور
خود کی نوجوان نسل، جس نسل کے لیے کہ اپنی جوانی کی ہڈیوں کا رس نچوڑ کر اس نے جوانی کی ہڈیوں میں اتار دیا، وہ نوجوان نسل بھی اکتا جاتی ہے اور بوجھ محسوس کرنے لگ جاتی ہے۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد ان کا خصوصی خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرات، ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ہم دیکھیں تو عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کا کتنا خاص خیال رکھتے تھے۔ مسلم تو مسلم، غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انتہائی نمایاں تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہونے کا انداز کیا؟ فاتحانہ شان میں داخل ہو رہے ہیں۔ کفر مغلوب ہو گیا، اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہرانے لگا، کفر شکست ہو گیا، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جن کا نام تھا ابو قحافہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ سر میں پوری سفیدی ہے، داڑھی کے بالوں میں سفیدی ہے، آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اسلام کی دعوت رکھتے ہیں، اسلام وہ قبول کر لے جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، لو اقررت الشیخ فی بیتہ، اے ابو بکر کتنا اچھا ہوتا کہ اس بزرگ کو گھر میں رہنے دیتے، ہم آ کے ان سے ملاقات کرتے، کتنا اچھا ہوتا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بزرگوں کے ساتھ۔ عام طور پر فاتح جب مفتوح علاقوں میں داخل ہوتے ہیں ان کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ یہ فاتح جب مفتوح علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، یہ بادشاہ لوگ جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں ساری بستی کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کی عورتوں کو باندھی اور لونڈی بنا کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی یہ شان ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کا انداز آپ دیکھتے ہیں، قوم کے جوان تو جوان، قوم کے سردار تو سردار، قوم کے بزرگوں کے ساتھ یہ سلوک۔ لو اقررت الشیخ فی بیتہ، کاش آپ نے اس بزرگ کو اپنے گھر میں رکھا ہوتا، ہم خود آتے ان سے ملاقات کرتے۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف آپ دیکھیں انسان کی اگر پرانی دشمنی ہو، سابقہ دشمنی ہو، حال میں اس انسان سے معاملہ کرنے میں کبھی بھی سابقہ دشمنی کو بھولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ اب تک بوڑھے ہوئے ہو، کفر پر بوڑھے ہوئے ہو، اسلام کی دشمنی پر بوڑھے ہوئے ہو، اب جب کفر شکست کھا گیا، کفر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا اور کفر مغلوب ہو گیا، اس حال میں مسلمان ہو رہے ہو، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سوچا نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب اور احترام کے تقاضوں کا پاس لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، لو اقررت الشیخ فی بیتہ، اے ابو بکر انہیں ان کے گھر میں رہنے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا، غیروا ھذا واجتنبوا السواد، یہ جو سفیدی ان کے بالوں میں چمک رہی ہے اس کو تبدیل کرو، خضاب کا استعمال کرو، خضاب کا استعمال کرو اور کالے کلر سے اجتناب کرو۔ پتہ چلا کہ خضاب لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کالی مہندی سے اور کالے کلر سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملاً بوڑھوں سے احترام کا ایک مثالی اور زندہ واقعہ تھا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، آخری حوالہ بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مسلم بوڑھوں کا احترام کرتے تھے وہیں پر غیر مسلم بوڑھوں کا کتنا احترام کرتے تھے۔ ان کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے تھے، ان کے ٹکر کی بات نہیں کیا کرتے تھے، ان کے سامنے دست درازی زبان درازی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ سامنے والے اگر آپ کے دل پر زخم بھی لگاتے ہیں تو آپ خندہ پیشانی سے قبول کیا کرتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ نامی مشرکوں کا ایک بوڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو روک لے، کسی طرح آپ اپنے مشن کو روک لیں، یہ اس کی چاہت۔ وہ آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس اور کہتا ہے، اے محمد،
انت خیر ام عبداللہ انت خیر ام عبد المطلب، تم بہتر ہو یا تمہارے باپ عبداللہ بہتر ہیں، تم بہتر ہو یا تمہارے دادا عبد المطلب بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے بہتر میرے باپ عبداللہ تھے، میرے دادا عبد المطلب تھے، تو یاد رکھو ہم انہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور جن کو تم برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ان سے بہتر ہو تو تم کہو جو کہنا چاہتے ہو، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر گرم جوشی انداز میں وہ کہتا ہے، وہ گرم اپنے لہجے میں گرمی پیدا کر کے وہ کہتا ہے اے محمد جو دعوت تم لے کر آئے ہو، اس دعوت کی وجہ سے سارے عرب میں ہم ذلیل و رسوا ہونے کے قریب ہیں، خاندان اور معاشرے میں لڑائیاں ہیں، اور قریب ہے کہ میاں بیوی جھگڑ پڑے، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں، ایک دوسرے سے تلواریں لے کر نبرد آزما ہو جائے۔ ایسی کون سی دعوت لے کر آ رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ اور جب دیکھتا ہے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب اور احترام کے اس تقاضے کو مکمل کر رہے ہیں، اپنے لہجے میں ذرا نرمی اختیار کر کے وہ کہتا ہے اے محمد اگر اس دعوت سے تمہاری چاہت یہ ہے کہ عرب کی حکمرانی تمہیں حاصل ہو جائے تو تم بس فرمائش کرو، عرب کا بادشاہ تمہیں بنا دیں گے، اور اگر تمہاری چاہت کسی عورت کی ہو تو کہو عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے تمہاری شادی کرا دیں گے، اور اگر دولت کی تمنا ہو تو تمنا کرو، دولت کا دریا تمہارے قدموں کے نیچے سے بہا دیں گے، اور اگر تمہیں کوئی پاگل پن کی بیماری لگی ہوئی تو بولو شہر کا جانا مانا ڈاکٹر لا کر تمہارا علاج کریں گے۔ دل کی دنیا کو کتنے زخمی کرنے والے لہجے تھے اس کے، دل کو کتنا رنجور کرنے والے لہجے تھے اس کے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اور پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افرغت ابا الولید، اے ابو الولید کیا تم خاموش ہو گئے؟ کیا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں اب میں نے بات مکمل کر لی، اب تم کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانب سے کچھ کہے بغیر آپ نے حامیم فصلت کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ جب پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں، اگر یہ اعراض کرنے لگ جائیں تو انہیں اس عذاب کی خوشخبری دے دو جس عذاب کا لقمہ کے قوم عاد بنی، جس عذاب کا شکار قوم سمود بنی، اور جس عذاب کے بھیڑ میں پچھلی سابقہ قومیں آئی، اس عذاب کی خوشخبری نے دے دو۔ وہ خاموشی سے کپڑے سمیٹتے ہوئے نکل لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نوجوانوں کے لیے بہت اہم پیغام رکھتا ہے کہ امت کے نوجوانوں بوڑھوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ جاؤ، بوڑھوں کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دو، ان کے ساتھ زیادتیاں نہ کرو، ان کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کرو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو گھروں سے بے گھر نہ کرو، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کا خون نہ کرو۔ آج نوجوان نسل اپنے بوڑھے والدین کا خون کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت نمایاں کردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اور طبقے کے ساتھ بوڑھوں کے حقوق کا مکمل پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے، اور بوڑھوں کے لیے بھی اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ زندگی کے اس آخری سفر میں دیندار بن جاؤ، داڑھی والے بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، روزے رکھنے والے بن جاؤ، کثرت سے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دی کہ زندگی کے چند ایام تمہارے باقی ہوئے ہیں، لہٰذا سبحان اللہ وبحمدہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ استغفر اللہ کا ورد تمہاری زبان پر
پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہونا چاہیے۔ بوڑھوں کے لیے بھی اسلام نے تعلیمات دی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو اپنی زندگی میں بوڑھوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ان کی خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، بار الہ جو اولاد اپنے بوڑھے والدین سے بغاوت کر رہے ہیں انہیں صحیح معنوں میں ان کے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ